اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اردو کو سکھانے کے لیے، اردو کو دلچسپ بنانے کے لیے صوتی طریقہ تدریس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ چھوٹے بچوں کو اردو سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اردو سے محبت کریں، ان کو اردو اچھی لگے، تو صوتی طریقہ تدریس کا طریقہ اپنانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور بچے اس میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ تو یہ صوتی طریقہ تدریس کا مطلب ہے فونکس، جس کو ہم انگلش میں فونکس میتھڈ کہتے ہیں، یعنی کہ بچوں کو حروف کے ناموں کے بجائے بچوں کو حروف کی آوازوں سے سکھانا۔ تو اس کو ہم اردو میں کہیں گے صوتی طریقہ تدریس اور انگلش میں کہیں گے فونکس۔ صوت کیونکہ عربی کا لفظ ہے اور صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جب حروف کو ان کی آوازوں سے سکھایا جائے گا تو بچوں کے لیے اس طریقے کو کیا کہیں گے؟ صوتی طریقہ تدریس۔ لیکن جس طرح سے صوتی طریقہ تدریس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور یہ بچوں کی لرننگ کو، بچوں کے سیکھنے کے عمل کو بہت آسان بناتا ہے، تو کہیں کہیں کچھ جگہ پر صوتی طریقہ تدریس میں ٹیچرز کو ایک کنفیوژن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اردو میں کچھ ایسے حروف ہیں جن کی اشکال تو مختلف ہیں لیکن ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں، اور بچے اس وجہ سے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، سین، صاد اور سے، یہ تینوں حروف لکھنے میں مختلف ہیں لیکن ان کی آوازیں بالکل ایک جیسی ہیں، جیسے سانپ، صراحی، سمر۔ اسی طرح سے ذخیرہ، زرافہ، ضعیف، ظروف، یعنی کہ زال، زے، زوئیں اور زواد، ان چاروں کی اشکال مختلف ہیں لیکن ان کی آوازیں بالکل ایک جیسی ہیں، اور وہ ہے ذخیرہ، زرافہ، ضعیف، ظروف۔ اسی طرح ت تلوار اور ت طوطا، اسی طرح سے ک کتاب اور ک کینچی۔ تو یا تو بہت زیادہ آوازیں بالکل ایک جیسی ہیں یا بالکل تھوڑا سا فرق ہے جس کو بچے کے لیے جاننا بہت مشکل ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے ہم کس طرح سے بچوں کو کنفیوژن سے بچا سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ سین، صاد اور سے، یہ جو تین اردو کے حروف ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ سین کا حرف ہوگا مختلف الفاظ کے اندر۔ تو جب آپ بچے کو سین دکھائیں یا بچے کو سین کی وکیبلری دکھائیں تو اس وقت آپ کچھ ٹائم کے لیے صاد اور سے بچے کو اس سے متعارف نہ کروائیں۔ اس سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک 3 سال کا بچہ پہلے سین سیکھ لے اور اس کے 6 ماہ کے یا 1 سال کے بعد اس کو سمر سے بھی متعارف کروا دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ بچے کو پہلے ایسی وکیبلری پڑھانی چاہیے، ایسی وکیبلری سکھانی چاہیے جس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور پھر آپ وہ وکیبلری جو ہماری اردو زبان میں بہت کم استعمال ہوتی ہے، آپ اس کو اگلی کلاسز میں بچے کو سکھا سکتے ہیں، اور یہی سکھانے کا انداز بھی ہونا چاہیے۔ سکھانے کا انداز ہے آسان سے مشکل سکھائیں۔ جب بھی بچے کو سکھائیں سادہ چیز پہلے اور پیچیدہ چیز بعد میں سکھائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ایک سرگرمی کریں۔ جن بچوں کو آپ یہ کانسیپٹ دینا چاہیں کہ ان کی اشکال تو بالکل الگ ہیں لیکن ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں، تو آپ ان بچوں کو سامنے بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ آج ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں، چلیں بچوں آپ سب میرے ساتھ مل کر تالی بجائیں۔ آپ بچوں کو اپنے ساتھ تالی بجوائیں اور پھر بچوں کو کہیں کہ بچوں جب ہم تالی بجاتے ہیں تو ہماری سب کی تالی کی جو آواز ہے وہ ایک جیسی ہے، لیکن جو بچے تالی بجا رہے ہیں ان کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ تو اسی طرح اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں تو ایک جیسی ہو سکتی ہیں لیکن ان کی اشکال جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو اس سرگرمی سے بچے کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ شکلیں مختلف ہیں بھلے آواز بالکل ایک جیسی ہے، اور پھر بچے کو آپ
آپ ان حروف کی اور ان سے بننے والے جو لفظ ہیں ان کی بچوں کو پریکٹس کروا دیں۔ تو دیکھیں جہاں پر صوتی طریقہ تدریس کے بہت سے فوائد ہیں، وہاں پر کچھ جگہ پر ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ٹیچرز اس پہ کنفیوز ہوں، لیکن اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی سرگرمی کے ذریعے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کو مشکل سے مشکل کانسیپٹ بھی سکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مختلف ویڈیوز کے اندر مختلف سرگرمیاں جو ہیں ان کا ذکر کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی ٹیچنگ اور زیادہ افیکٹو ہو سکے۔ اللہ حافظ۔